MSI ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے نواسۂ رسول اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ MSI ہسٹوریکل کے ناظرین، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب اور غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی ہیں۔ ارض و سماوات، شمس و قمر، لیل و نہار متاثر ہوئے ہیں۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ غم انگیز اور علم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ دوستو، حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصولوں پر رکھی گئی، لیکن یزید اور یزیدی فکر نے اس اصول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ناظرین اکرامی، نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے شہید کیا گیا اور آپ کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، تاریخ عالم میں ایسی بدترین مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کو شہید کرنے والے بھی بظاہر مسلمان تھے، بلکہ مسلمانوں کے نام پر دبا تھے، کیونکہ ایسی جرت کوئی منافق یا دشمن آل رسول ہی کر سکتا ہے، مخلص مسلمان کبھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرامی، یہاں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ امام حسین علیہ السلام عہدے یا حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ظالم و جابر، فاسق و فاجر، ازلی و ابدی بدبخت، تارک نماز، شرابی، زانی المرعون کو اس کی اوقات یاد دلانے گئے تھے۔ دوستو، باطل کو ہمیشہ حق سے نفرت ہوتی ہے، مگر یہ بات ازر من الشمس ہے کہ فتح حق کی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آبا ہر معاملے میں حق پر تھے، تو فتح بھی حق والوں کی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خوشبو آج 1400 سال کے بعد بھی محسوس کی جا رہی ہے، اور حسین اعلیٰ اخلاقی قدروں کا نام ہے، جبکہ یزید ایک گالی کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ گالی کے طور پر پہچانا جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیشہ حق والوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔